جتنے بھی لمحے آپ یہاں بیٹھیں، جتنی بھی دیر آپ یہاں بیٹھیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ توجہ میری طرف مرکوز رکھیں اور مجھ سے کسی لچھے دار یا ٹینٹ توڑ یا کرسی پھوڑ تقریر کی امید نہ کریں۔ اس دور پرفتن میں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور میں ضروری یہ ہے کہ عوام کو ان کی ذمہ داریاں پیش کی جائیں، علماء کو اپنی ذمہ داری سمجھائی جائے اور علماء کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے۔ بہت دن ہوا ہم نے میں ان علماء کے خلاف نہیں ہوں، میں اس میں فضائل و مناقب کا ایسا نہیں کہ قائل نہیں ہوں، میں اس چیز کا بھی قائل ہوں اور میں اس چیز کا بھی قائل ہوں۔ یہ جلسہ جو اتنی محنت کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے، اتنے پیسے لگائے جاتے ہیں، منبر سجایا جاتا ہے، آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، مائک کا انتظام ہے، پنڈال لگایا گیا۔ یہ اس لیے تو نہیں لگایا گیا کہ صرف آپ آئیں اور آنے کے بعد کچھ دیر آپ بھی آواز کریں، کچھ دیر میں بھی آواز کروں اور پھر اس کے بعد آپ بھی اپنے گھر چلے جائیں، میں بھی اپنے گھر چلے جاؤں۔ یہ اس لیے تو منعقد نہیں کیا گیا، یہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ عوام کو ان کی ذمہ داری بتائی جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کے دل میں عشق رسول اتارا جائے، ان کے دل میں اہل سنت والجماعت سے رغبت محبت پیدا کی جائے۔ اور جو دور چل رہا ہے، جو خرابیاں ہمارے یہاں داخل ہو رہی ہیں، چاہے وہ خرابیاں عقائد کے لحاظ سے ہو یا اعمال کے لحاظ سے ہو، ہم اس چیز سے آپ کو بھی آگاہ کریں۔ آپ کو معاشرے میں زندگی کس طور پر بتانی ہے، کس طریقے پر بتانی ہے، اس چیز کے بارے میں ہم آپ کو مطلع کریں۔ اس لیے اس جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگوں تم پریشان نہ ہو، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے، بس شرط یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ۔ آج آپ دیکھیے اس دور میں پوری دنیا میں اگر میں تحقیقی بات کروں تو سب سے زیادہ اگر کوئی قوم پریشان ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی قوم دبی ہوئی ہے یا پریشانیوں کے مصیبتوں کے مرحلوں سے گزر رہی ہے تو وہ قوم ہے قوم مسلم، وہ مسلمان قوم ہے کہ جسے پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ مسلمان قوم ہے جنہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان قوم ہے جن کی عبادت گاہوں پر، جن کے مدارس پر، مقابر پر، خانقاہوں پر، مساجد پر آئے دن نت نئے حملے کیے جا رہے ہیں اور آپ کو اور ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی ہوگے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وعدہ ہے اس کا کہ تم ہی کامیاب ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ۔ کلمہ ہم بھی پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، عبادت کر رہے، یہی تم آپ کے لحاظ سے یہی بات تو ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے تو ہم مسلمان ہو گئے، ہم فقط نماز پڑھ رہے تو ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں تو ہم مسلمان ہو گئے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ فقط اتنا کر لینا یا اپنا نام عربی کے مطابق، فارسی کے مطابق، اردو کے مطابق رکھ لینا، یہی ایمان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے۔ قرآن کا وعدہ حق ہے۔ دنیا میں تمام چیزیں بدل سکتی ہیں، یہ سورج پورب کی جگہ پچھم سے نکل سکتا ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، آسمان بکھر سکتا ہے، زمین ہل سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، فنا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ
کلام کبھی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ مومنین کے لیے ہی کامیابی ہے، مومنین کے لیے ہی کامرانی ہے، مومنین کے لیے ہی عزت ہے، لیکن آج ہمارا پریشان کیے جا رہے ہیں اور ہم پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے توڑ دیے گئے، ہمارے مساجدوں کو مسمار کر دیا گیا، ہماری خانقاہوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، مقابروں کو توڑ دیا گیا، اور نت نئی آئے دن طرح طرح کی باتیں کی جانے لگی۔ کبھی مذہب اسلام کو کسی ماتنگواد کے ساتھ، کبھی مذہب اسلام کو کسی بری شے کے ساتھ، کبھی مذہب اسلام کو کسی کٹتا کے ساتھ، کبھی مذہب اسلام کو کسی تشدد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور اس پر عوام نے، دنیا کے لوگوں نے بڑی کوشش کی، اور حالت یہ ہو گئی ہے صاحب کہ آج ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی کسی کے چہرے پر داڑھی ہو اور ٹوپی ہو، وہ سفر کرتا ہے تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اسے نگاہ ٹیڑھی کر کے دیکھتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اس کی تلاشی لی جاتی ہے۔ میں نے تو بارہا اپنی نگاہوں سے دیکھا، اور میں خود اس مرحلے سے گزر چکا ہوں۔ ایک بریلا جا رہا ہے عوام کا، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ مسلمان کی تلاشی لی جا رہی ہے، مسلمان کا بیگ پھنگالا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی معاملات کو آپ دیکھیے، نوکریوں کے معاملات کو آپ دیکھیے، تعلیمات کے معاملات کو آپ دیکھیے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو، ہمیں مسلمانوں کو کمتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیچا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جب آپ نے یہ آیت سنی ہوگی تو دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ مولا، ہم تو مومن ہیں اور تیرا وعدہ ہے مومنین سے، تیرا وعدہ ہے مومنین سے کہ کامیابیاں مومن کے لیے ہے، کامرانیاں مومن کے لیے ہے، تو ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم کامران کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمیں وہ عزتیں کیوں نہیں مل رہی؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، احادیث کا نچوڑ پیش کروں، بزرگوں کا طریقہ اگر پیش کروں تو بات یہ ہے کہ قرآن کا وعدہ آج بھی اپنی جگہ حق ہے۔ قرآن نہیں بدلا ہے، تم بدل گئے ہو، تمہارا ایمان بدل گیا ہے، تمہارا کردار بدل گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، تمہارے اندر آج وہ ایمان ہے ہی نہیں جو ایمان آج سے کئی سالوں پہلے جناب صدیق اکبر کا تھا، وہ ایمان ہے ہی نہیں جو ایمان فاروق اعظم کا تھا، وہ ایمان ہے ہی نہیں جو ایمان غوث الاعظم کا تھا، وہ ایمان ہے ہی نہیں جو ایمان غریب نواز کا تھا۔ اور سنو، آج بھی اگر اپنے اندر وہ ایمان پیدا کر لو تو پاسبان مشرق میں کہا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنا ایمان تو کامل کرو، اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ اپنا ایمان تو مکمل کرو۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ معاملات جہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا یقین اپنے اللہ پر تذبذب کی کگار پر آ گیا۔ ہمارا یقین بھی ہل چکا ہے، اور اس یقین کے ہلانے پر ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم نے خود اپنا یقین ہلا دیا، ہم نے خود بھروسہ کھو دیا۔ آپ سوچئے، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کسٹمر لگ گیا، سامنے گراہک لگ گیا، مسجد سے اذان ہو گئی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب مسجد کی اذانیں کان سے ٹکراتی تھی تو مسلمان اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف ایسے بھاگتے تھے جیسے آج کے لوگ روپے پیسے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ آج کا عالم کیا ہے؟ آج کا عالم اس سے الگ ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوان کہ جن پر قوم کی ذمہ داری تھی، ہمارے نوجوان جن پر قوم کا فیوچر اور قوم کا بھوش بنے ہوئے تھے، آج ہمارا نوجوان کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے، کوئی کورس پینے میں مبتلا ہے، کوئی دوائیوں کے ذریعے نشہ کر رہا ہے، کوئی گانجا پیتے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی طرف کسی بیٹی پر غلط نگاہ ڈال رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں دوستوں میں تم سے مخاطب ہوں اور تم سے کہنا چاہتا ہوں، مذہب اسلام نے تمہارے اندر جو جرت و حمیت پیدا کی تھی، کہاں چلی گئی وہ جرت و حمیت؟ تم تو وہ تھے کہ اللہ الصمد کہ جب تم نکلتے تھے کبھی میدان میں تو تم کو دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ اللہ الصمد جب مصطفیٰ کے غلام ایسے ہیں تو مصطفیٰ کریم کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں کا کردار وہ رہا ہے، مسلمانوں تمہارا کردار وہ رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا اشش کرتی تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی چیز ہے، مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی شے ہے جو انہیں بکھرنے نہیں دیتی، جو انہیں ٹوٹنے نہیں دیتی، جو ان کا حوصلہ پست نہیں کرنے دیتی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں
ہیں یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا. آج میرا نوجوان بھی سوچتا ہے, جب چائے کی ٹپریوں سے کبھی گزریے کوئی نوجوان یا کوئی دانشور بیٹھا ہوتا ہے تو دل میں کیا خیال آتا ہے, دل میں سوچتا ہے اور وہیں پہ بیٹھ کر اپنے دوستوں سے بولتا ہے کہ فلاں پولیٹیشین نے بڑا برباد کر دیا, فلاں نیتا نے بڑا برباد کر دیا. یہ تو مذہب اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, یہ مذہب اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں. ارے فلاں دیش نے ایسا حملہ کر دیا, فلاں جگہ کے لوگوں نے ایسا حملہ کر دیا. اللہ سمجھ, بے شک مسلمان تم پریشان کیے جا رہے ہو, تم پریشان ہو رہے ہو, لیکن کبھی یہ دن بات بدلانا کہ یہ کافر یا یہ وہ لوگ جو مذہب اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے, کیا وہ کبھی مذہب اسلام کو ختم کر سکتے ہیں؟ اللہ سمجھ, اللہ سمجھ, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ برٹین ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی کردار ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی حصے میں رہنے والا ہو, چاہے دنیا میں اس کے پاس کیسے ہی اسلحہ و بارود کیا نہ ہو, اللہ نے آج تک وہ جگر پیدا نہیں کیا جو جگر مذہب اسلام کو ختم کر سکے. اللہ نے آج تک وہ اولاد پیدا نہیں کی جو اولاد مذہب اسلام کو ختم کر سکے. اللہ رب العزت نے آج تک وہ بیٹا نہیں دیا دنیا میں جو مذہب اسلام کو ختم کر سکے. مذہب اسلام پہ حملے تو بہت ہوئے ہیں, مذہب اسلام کو ستایا تو بہت گیا ہے. کبھی بدر میں ستایا گیا, کبھی احد میں ستایا گیا, کبھی حنین میں ستایا گیا, کبھی قادسیہ میں ستایا گیا, کبھی یرموک میں ستایا گیا. مذہب اسلام کو آج کے اس دور میں فلسطین میں ستایا جا رہا ہے, شام میں ستایا جا رہا ہے. آپ جا کے دیکھیے لبنان کا عالم کیا ہے, عراق و ایران کا عالم کیا ہے. اللہ سمجھ, یہ سوچتے ہیں, ان کی سوچ ہے, انہیں سوچنے دو, تم مت سوچو. یہ سوچتے ہوں گے کہ مذہب اسلام کو ختم کر دیں گے, اگر فلسطین کو مار دیا تو مذہب اسلام ختم ہو جائے گا. یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم نے جارڈن کو ختم کر دیا تو مذہب اسلام ختم ہو جائے گا. یہ سوچتے ہوں گے کہ لبنان کو مٹا دیا جائے گا, مسلمان ختم ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. قسم اللہ رب العزت کی, اللہ کی عزت کی قسم, مذہب اسلام کل بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. اللہ میں کفایت اللہ کافی کہتے ہیں, کوئی کل باقی رہے گا, ناچمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین ہے. وفادار تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بند, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کوئی گل باقی رہے گا, ناچ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مذہب اسلام کو مٹانے والوں, سید کامل رضا اس مقدس اسٹیج سے تم سب کو دعوت سخن دیتا ہے, آؤ اب مٹا کے دکھاؤ. ابو جہل آیا چلا گیا, ابو لہب آیا چلا گیا, بڑے بڑے قیصر روم آئے چلے گئے, بڑے بڑے جرت مند آئے چلے گئے, یزید کا نام و نشان مٹ گیا. مذہب اسلام آج بھی زندہ ہے, مذہب اسلام کل بھی زندہ رہے گا. یہ مٹنے والا مذہب نہیں ہے. مذہب اسلام کسی پوپ کے گرجا گھر میں جلنے والے کسی چراغ کا نام نہیں ہے. مذہب اسلام وہ چراغ ہے جس چراغ کو رسول اللہ, یہ وہ چراغ ہے جس چراغ کا محافظ اللہ الصمد آج بھی امام حسین ہے. اس چراغ کے محافظ آج بھی غوث اعظم ہے, اس چراغ کے محافظ آج بھی غریب نواز ہے. یہ چراغ مٹنے بجھنے والا نہیں ہے, بجھنے والا نہیں ہے. یہ چراغ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن, بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, نہیں بجھا سکتا. تم مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش لاکھ کرے, کوئی لاکھ کوشش کرے مسلمانوں, مذہب اسلام نہیں مٹ سکتا, نہیں مٹ سکتا, نہیں ختم ہو سکتا. گارنٹی دیتا ہوں, ببانگے دوہر ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, نہیں مٹ سکتا, نہیں ختم ہو سکتا. مذہب اسلام جب فقط 313 کے سامنے تھا تب تو ختم نہ ہوا. مذہب اسلام جب احد میں گھر گیا تو ختم نہ ہوا. مذہب اسلام جب حنین میں گھرا تو ختم نہ ہوا. مذہب اسلام جب قادسیہ اور کے مقام پر پہنچا تو ختم نہ ہوا. تو آج یہ ختم کر لیں گے. مذہب اسلام آج بھی باقی رہے گا, کل بھی باقی رہے گا. لیکن ہاں لوگوں, تمہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے, تمہیں اپنے آپ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کے کردار پر ڈالنے
نکالو، پہلے ایمان تو ایسا کرو، پہلے اعمال تو ایسے کرو، پہلے کردار تو ایسا کرو کہ خود کو مومن کہہ سکو، کردار تو ایسا کرو۔ وہ قوم جس قوم کی شب و روز شراب کے اڈے پر بیتتی ہو، وہ قوم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ قوم جس قوم کے بوڑھے چوراہوں پر بیٹھ کر جوا کھیلتے ہوں، وہ قوم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ قوم جو اپنے بھائیوں کی برائیاں کرتی پھرتی ہو، وہ قوم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ قوم جو جھوٹ پر مبنی بنائے اپنے بزنس کو، اپنے گھر کے معاملات کو، وہ قوم جو جھوٹی بن جائے وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر کسی نے پوچھا، حضور آرام فرما رہے تھے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیں کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور سے دریافت کیا گیا، حضور بتائیں کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور آرام فرما رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ حضور بیٹھ گئے، فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ الغیاذ باللہ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے سامنے، ہمارے پیٹھ پیچھے، علماء سے چھپا کر، بزرگوں کے نگاہوں سے چھپ کر لوگ طرح طرح کے گناہ، میں ایک گناہ ہو تو بتاؤں، ایک موضوع پر بات کروں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں آپ دیکھیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہمارے ہاں پور یعنی خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ شادی کرتے ہیں، شادی میں ہمارے ہاں ٹھیک ہے کچھ چیزیں روا ہوتی ہیں، اللہ اس میں ہمیں آسانی دے، روا ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت سے سیدھے ٹکراتی ہیں۔ آپ دیکھیے بارات نکلتی کیسے نکلتی ہے۔ بارات میں اگر گانا نہ ہو، ناچ نہ ہو تو مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی بولتی ہیں کہ ارے جس بارات میں ناچ نہ ہو، ڈھولک نہ ہو، گانا نہ ہو، کوئی بارات ہے؟ اور اگر عالم صاحب نے کسی طور پر یہ حکم لگا دیا کہ بارات نکلے تو باجے گاجے کے ساتھ نہ نکلے، تو عورتوں نے ایک راستہ نکال دیا سیدھے سے گھما پھرا کے کہ بھائی اب ٹھیک ہے باہر نہیں ہوگا، جب ہلدی چڑھے گی، جب تیل چڑھے گا تو گھر میں ڈانس ہوگا۔ اللہ سمجھ، عالموں کا خوف ہے، اپنے بھائیوں کا، باپ کا، محلے والوں کا خوف ہے، کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم چار دیواری کے اندر گناہ کرو گے تو اللہ نہیں دیکھے گا؟ بے شک دیکھے گا، وہ ہر ظاہر و باطن چیز کو دیکھنے والا ہے، سب دیکھتا ہے، لیکن میرے ڈر سے یا علماء کے ڈر سے آپ سامنے تو نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے گھر کے اندر گناہ پہ گناہ، اور یہ گناہ جو آپ کر رہے ہیں کثرت کے ساتھ، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری قوم اس پستی کی دروازے اور دہانے تک پہنچ چکی ہے، جو اس کا نتیجہ ہے۔ ہماری قوم نے کبھی یہ دور نہیں دیکھا، مصیبتیں جھیلنی ہیں، تلوار کے سائے میں وقت بیتا ہے، دشمنوں کے ڈرکے میں وقت بیتا ہے، لیکن یہ پستی نہیں آئی، یہ پستی نہیں آئی۔ اور میں فقط ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، ہمارے ہاں تو یہ چل چکا ہے آج کہ صاحب ایک نے ایک پکڑا، ایک نے ایک چھوڑا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق نہیں، کردار نہیں، ادب نہیں، بزرگوں سے محبت نہیں، اولیاء کا دامن نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اس چیز کو پکڑے تو نماز روزے سے دور، یہ سب کے سب ایمان اور اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، آپ کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آپ کو اپنے جملے پھر دہراتا ہوں، بات طویل ہو جائے گی، میں اس طرف اور موضوع کو کھنگالنا نہیں چاہتا، لیکن ہاں جب تک آپ اپنے ایمان پر استقامت نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے ایمان کو کامل نہیں کریں گے، وہ دور نہیں آئے گا لوٹ کر، وہ دور لوٹ کے نہیں آنے والا۔ آج بھی ہماری ماؤں کی کوکھ بانج نہیں ہوئی، ہماری ماؤں کی کوکھ سے آج بھی صلاح الدین ایوبی آ سکتے ہیں، نور الدین زنگی آ سکتے ہیں، لیکن اللہ سمجھ اس کے لیے جب بیٹے کو دودھ پلایا جائے تو سامنے موبائل میں ناچنے والی تصویر نہیں بلکہ زبان پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، زبان پر درود ہونا چاہیے۔ اللہ سمجھ، صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ وہ شخصیت جس نے مسجد اقصی کو فتح کیا،
مسجد اقصی پر قابو پایا، فتح کیا اس کو. وہ کون ہے؟ جب وہ پیدا ہوئے مورخین نے لکھا، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو باوضو دودھ پلاتی تھی اور درود شریف پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی. سبحان اللہ. اللہ الصمد. تو ہماری ماں کا کردار یہ تھا. قوم مسلم تمہارا کردار یہ تھا. اور میں لفاظی نہیں بیان کر رہا، لفاظی نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہ فقط میں کوئی بات کہہ رہا ہوں جو ہوائی ہے، بیس کے ساتھ کہتا ہوں. آج سے پہلے تاریخ، اور یہ تاریخ تو ہم نے چھوڑ دی. تاریخ اب ہم تو پڑھتے نہیں، اور ہمارے نوجوان تاریخ تو اب وہ ماننے لگے ہیں جو موبائل میں دکھ رہی ہے. کیا ہو گیا؟ دور کیسا آ چکا ہے، کس طریقے سے آپ کے دماغ کو ہیک کیا گیا، آپ کو مینوپلیٹ کیا گیا ہے، آپ کے فکر کو بدل دیا گیا ہے، آپ کو اپنی طرح سوچنے پر مجبور کر دیا گیا. طرح طرح کی ہسٹوریکل موویز بنا کر، طرح کی ہسٹوریکل موویز بنا کر، ان ہسٹوریکل موویز میں کیا ہے؟ کسی ایک سمودائے یا یوں کہو کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اپوزٹ میں کسی غیر مسلم کو کھڑا کیا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ مسلمان کتنا کٹر ہے. آپ میں نام لوں گا تو بات آگے بڑھے گی. آپ خود جانکار ہیں، دنیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سوشل میڈیا سے متاثر لوگ ہیں. آپ طرح کی آئے دن نئی مووی آتی ہے، اور مذہب اسلام کے ماننے والوں مسلمانوں تمہیں اور ہمیں کبھی بابر سے جوڑا گیا، کبھی ہمایوں سے جوڑا گیا، کبھی علاؤ الدین خلجی سے جوڑا گیا. ارے وہ بیوقوف ہیں، بیوقوف جو ہمیں بابر سے جوڑتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں جو بابر ظہیر الدین سے جوڑے یا اکبر جلال الدین سے جوڑے یا خلجی علاؤ الدین سے جوڑے. ہمارا رشتہ آج بھی نہ بابر سے ہے، ہمارا رشتہ آج بھی نہ اکبر سے ہے. ہمارا رشتہ کل بھی غریب نواز سے تھا، آج بھی غریب نواز سے ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار حفظ القرآن حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ. ہمارا رشتہ آج بھی خواجہ غریب نواز سے ہے، نظام الدین اولیاء سے ہے. تم تاریخ پڑھتے ہو ان کی، آؤ میں تمہیں تاریخ سناتا ہوں. آپ کا دماغ اگر مینوپلیٹ نہ ہوا ہو اور حقیقت کی اینک اگر لگا کے بیٹھے ہو تو سنو کہ اگر ایمان پیدا ہو جائے، استقامت پیدا ہو جائے، اللہ الصمد، اللہ فتح کیسے دیتا ہے. یہ پستی سے نکلنے کا راستہ میں پھر کہتا ہوں کسی پولیٹیشین کے قدموں میں نہیں ہے، کسی نیتا کے دروازے پر نہیں ہے. اس پستی، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ فقط یہ ہے کہ مذہب اسلام کے دامن میں آ جاؤ، حضور کے قدموں سے منسلک ہو جاؤ. جو ان کا غلام ہوگا زمانے کا وہی امام ہوگا. آئیے ذرا تاریخ دیکھیے، تاریخ دیکھیے کہ مسلمان جب مستقل کامل اور ایمان والے تھے تب ان کا عالم کیا تھا. آپ کیا لڑ رہے ہیں اور ہم کیا لڑیں گے؟ ہم تو بات کر رہے ہیں بیٹھ کر، اور ہمیں تو اتنے سے ہی فرصت نہیں ہے. لیکن تاریخ دیکھیے، اللہ الصمد. کبھی جب صحابہ کی تاریخ دیکھتا ہوں سمجھ میں آتے کہ اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دم پہ آج مسلمان موجود ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دم سے آج اسلام قائم ہے. یہ ہے وہ لوگ. جب بزرگوں کو دیکھتا ہوں، اللہ الصمد. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو میں کل ہی پڑھ رہا تھا، کل میں نے دیکھا تاریخ میں فرماتے ہیں حضرت صابر کلیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی ہیں. یہ بات سڈنلی خیال آ گئی. استقامت ایمان کا فائدہ کیا یہ دیکھیے. اللہ الصمد. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی ہے سرکار صابر پاک کے واحد خلیفہ، بڑی عظیم شخصیت. پانی پت میں آپ کا مزار ہے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو حضور صابر پاک نے کہا آمیر بھیجا، آمیر بھیجا کہ وہاں جائیں اب دین کی تبلیغ کریں، وہاں جائیں اب دین کی فروغ کریں. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے عرض کیا حضور میں چلا تو جاؤں گا، لوٹنا کب ہے؟ صابر پاک نے فرمایا نہیں تمہیں اب لوٹنا نہیں ہے. کہا حضور آپ سے ملاقات کے لیے، کہا نہیں اب لوٹنا نہیں ہے. اچھا. پھر صابر پاک نے مزید فرمایا ہے شمس الدین تمہیں پتا ہے کہ ان قریب میں دنیا سے روپوش ہو جاؤں گا، ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا. حضور شمس الدین ترک پانی پتی نے عرض کیا اے شیخ بتائیے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے؟ کہا نہیں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم دین کی تبلیغ کرنا.
دین کے کام میں مصروف رہنا. کہا حضور مجھے کیسے معلوم چلے گا کہ آپ کا انتقال ہو گیا؟ کہا حضور مجھے کیسے معلوم چلے گا کہ آپ دنیا سے روپوش ہو گئے؟ حضور صابر پاک نے جزیہ دے دیا. فرمایا شمس الدین جس دن تم سے کرامت کا ظہور ہو جائے، جس دن تم سے کرامت کا ظہور ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تیرے شیخ کا انتقال ہو چکا ہے. چلے آئے شمس الدین ترکمانی پتی آمیر میں رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے. آمیر میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک جنگ چل رہی تھی. حضرت شمس الدین ترکمانی پتی اسی جنگ جہاں پہ خیمہ لگا تھا اسی خیمے کے قریب اپنا خیمہ نصب کیا آپ نے اور عبادت میں مصروف ہو گئے. جنگ چل رہی ہے، کئی دنوں تک جنگ چلتی رہی. اس میں اس مسلمان بادشاہ کو فتح نہیں مل رہی، کامیابی نہیں مل رہی. رات ہوئی، کئی دنوں کی جنگ تھی، آخری شب آئی. رات میں کیا دیکھا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، تیز آندھی چل رہی ہے. اس تیز آندھی کا عالم یہ تھا کہ خیمے اکھڑ چکے. اس تیز آندھی کا عالم یہ تھا کہ برتن اڑنے لگے، کیونکہ میدان میں جنگ ہو رہی ہے بھائی، جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے کھلا میدان، تیز آندھی چل رہی ہے، خیمے اڑنے لگے. بادشاہ بھی باہر آ گیا اور راجہ بھی باہر آ گیا. تلاش کرنے لگا کس کون پریشان ہے، خیمہ پکڑنے لگا، تمام چیزوں کو کرنے لگا. اسی کشمکش میں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ ایسا ہے جو ہمارے خیمے کے قریب نصب ہے لیکن اس میں سے کچھ آواز آ رہی ہے. بادشاہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ پورے خیمے تو اکھڑ گئے، پورے خیمے اکھڑ گئے، برتن اڑنے لگے، جانور گرنے لگے، لیکن اس خیمے کا عالم یہ ہے کہ اس خیمے کا چراغ ابھی تک بجھا نہیں. خیمہ اکھڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، چراغ بھی جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ فقط یہ کسی اللہ کے ولی کا ایک خیمہ ہوگا، فقط کسی اللہ کے ولی کا خیمہ ہوگا. بادشاہ اندر گیا، سلام کیا، عرض کیا حضور اس میرے اس معاملات میں میری مدد کریں. آپ نے فرمایا اللہ الصمد تمہیں کیسے معلوم کہ میں اس قابل ہوں کہ تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اللہ. اس بادشاہ نے کہا حضور میں نے دیکھا میری سلطنت کے خیمے اکھڑ گئے لیکن آپ کا خیمے کے اندر نہ آپ کا خیمہ اکھڑا نہ آپ کا چراغ بجھا. اللہ الصمد شمس الدین ترکمانی پتی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے شیخ کا وصال ہو گیا. میں ٹھہر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ایمان کامل ہو، ایمان کامل ہو، اگر ایمان مستقل ہو اور ایمان پہاڑ کی زیادہ مضبوط ہو اور بزرگوں کا فیضان سایہ کرم سر پر ہو، اللہ رب العزت وہ کرم کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی آندھی تمہارا چراغ نہیں بجھا سکتی. تو سوچئے جب چراغ نہیں بجھ سکتا تو مسلمان کیسے بجھ جائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ. سوچئے کہ چراغ جب نہیں بجھ رہا، جب چراغ نہیں بجھ رہا، کسی شاعر نے کہا نا شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے، ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن ہاں اپنے اندر استقامت پیدا کرو. میں بات کر رہا تھا صحابہ کی، کبھی صحابہ کی زندگی پڑھو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ کسی اور موقع پر آؤں گا تو میں اور چیزوں کو میں آپ کو مفصل آپ کے سامنے رکھوں گا. بس اتنا خیال رکھیے وہ دور صحابہ تھا. اللہ الصمد حضرت سعد بن ابی وقاص ایک خیمے کے ایک چھوٹی سی ٹکڑی کے سپہ سالار ہیں. وہ دور کس کا ہے؟ دور فاروق اعظم کا. یہ دور ہی ایمان والوں کا ہے، یہ دور ہی مستقل ایمان والوں کا، وہ عظیم دور. اللہ الصمد اس دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص ایک ٹکڑی کے سپہ سالار ہے. کہاں بھیجا گیا؟ اللہ الصمد ایرانیوں سے جنگ چل رہی ہے، ایرانیوں سے جنگ چل رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس قافلے کا سپہ سالار بنا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو قادس
قادسیہ بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں جا کے جنگ کرو اور مذہب اسلام کی فتح کے جھنڈے نصب کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے اور اپنے قافلے کو سمیٹا, قافلے کے ساتھ چلے. جب پہنچے تو معلوم چلا کہ اس بادشاہ نے اس روم کے اس ایران کے ساسانیوں نے اپنی تمام فوجیں نہر کے اس پار کھڑی کر دی ہیں. نہر کے اس پار ایک طرف ادھر 1,00,000 کا لشکر ہے اور ادھر فقط 30,000 یا 40,000 کا لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہے. اللہ سمجھ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ جب سپہ سالاری پہنچے سعد بن ابی وقاص, تو عالم یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بات کا مرض نے گھیر لیا تھا, عرق النساء ہو چکا تھا, آپ کے پیروں میں تکلیف رہتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سعد بن ابی وقاص اس جنگ میں شامل ہوئے. شامل ہی بس نہیں ہوئے بلکہ سپہ سالار بنے. پورے جنگ کے معاملات طے کر دیے گئے, جنگ کا وقت متعین ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص متعینہ وقت پر اپنی ٹکڑی کو, اپنے قافلے کو, اپنے سپاہیوں کو دست بستہ کھڑا کر دیا گیا. کسی کو میمنہ میں داخل کیا, کسی کو میسرہ میں داخل کیا, کوئی مقدمۃ الجیش اور قلب کے معاملات کو سنبھال رہا تھا. جنگ چھڑ گئی. پہلے دن جنگ ہوئی. جنگ کا شروعاتی معاملہ ذرا دیکھیے, بس اسی بات پر انشاءاللہ مجلس کے اختتام ہو جائے گا, میں کوئی اور آگے بات نہیں کروں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ کرنے لگے. جنگ میں ہوا کیا کہ جب یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا, سعد بن ابی وقاص صحابی رسول اس جنگ کے سپہ سالار, جب مسلمان جنگ کے لیے گئے, جنگ کیا, ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ان ایرانیوں پر حاوی ہو جائیں گے. لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس کے سپہ سالار رستم نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے کر دیا اور اپنے پاس جو ہاتھی رکھے تھے ان ہاتھیوں کو آگے کر دیا. مسلمانوں کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھی نہ دیکھا تھا, مسلمانوں کے گھوڑوں نے کبھی اس طور پر اتنا بڑا بڑا جانور ہاتھی نہیں دیکھا تھا, تو مسلمان کے گھوڑے بھٹکنے لگے. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مسلمانوں کے قدم اکھڑ جائیں گے, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مسلمان ہار جائیں گے. اللہ سمجھ یہ تمام چیزیں ہوتی رہی, جنگ چلتی رہی, لیکن مسلمان غالب نہ آ سکے, مسلمان ان ہاتھیوں سے پار نہ پا سکے. اللہ سمجھ شام ہو گئی, جنگ کو موقوف کر دیا گیا. رات کا وقت آیا. حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ سمجھ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے. عرض کیا مولا یہ میں نے جو قادسیہ کے مقام پر حاضری دی ہے, اس مقام پر جو میں آیا ہوں مولا, میں اپنے لیے تو نہیں آیا, اپنے گھر والوں کے لیے تو نہیں آیا مولا, میں تیرے دین کے لیے آیا ہوں مولا, میں تیرے مذہب کی اہمیت کے لیے آیا ہوں مولا. تو آج تیرا ساتھ تیری بارگاہ میں تیرا ساتھ فتح مانگتا ہے. اللہ سمجھ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا مولا اپنے ساتھ کو فتح دے دے, مذہب اسلام کو کامیاب و کامران کر دے. حضرت سعد بن ابی وقاص یہاں جنگ لڑ رہے ہیں, ادھر حضرت عمر فاروق اعظم مدینے سے نکل کر قادسیہ کے راستے پر روزانہ صبح پہنچ جاتے اور انتظار کرتے کہ شاید کوئی قاصد آتا ہے جو مجھے فتح کی خبر سنائے یا امداد کی خبر سنائے. اللہ سمجھ مذہب اسلام کو ایسا خلیفہ اب دوبارہ نہیں ملنے والا. کبھی ان کی تاریخ کا موقع ملا تو میں اسے پیش کروں گا آپ کے سامنے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ دعا کی. اللہ سمجھ صبح کا وقت ہوا, جنگ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے شہداء کی تدفین کی اور اس کے بعد جیسے ہی آپ جنگ کے میدان میں حاضر ہوئے صفیں لگا لی, اللہ رب العزت نے مدد بھیجی. وہ مدد کیسی تھی؟ وہ مدد حضرت قعقاع ابن عمرو کے ذریعے سے شام کی طرف سے 1000 کا لشکر جو ایران جا رہا تھا وہ مل گیا. حضرت قعقاع نے دیکھا جنگ کا ماحول, حضرت سعد سے گفتگو کی اور سعد سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت قعقاع بھی اسی جنگ میں شامل ہوئے. اب مسلمان کی تعداد 1000 اور بڑھ گئی اور حضرت قعقاع بن عمرو جو بڑے جنگجو تھے اور بڑے ماہر تھے جنگ کے معاملات میں, وہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے. جب جنگ ہوئی تو رستم نے اور ایرانیوں نے اپنا وہی پاسا پھینکا, ہاتھیوں کو آگے کر دیا. اب وہ ہاتھی جیسے آئے تو گھوڑے بھٹکنے لگے. اللہ سمجھ حضرت قعقاع نے کہا کہ جنگ اب ایسے نہیں ہوگی, جنگ ایسے نہیں ہوگی. مسلمانوں تم ہاتھی کو ٹارگٹ مت کرو بلکہ ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کو ٹارگٹ کرو جو ہاتھی کا شہ سوار ہے. مسلمانوں نے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور چند مسلمانوں نے ہاتھیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اس معاملات میں ہوا کیا, جنگ برابری کی ہو گئی. ابھی بھی مسلمان غالب نہ آئے. حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تدبیر نکالی. آپ کے پاس اونٹ تھا, آپ نے اونٹ کو سجایا اور اونٹ کے کجاوے کو اونچا کر دیا اور سامنے سے ایک عجیب سی صورت دے دی اور اس پہ اپنے آدمیوں کو بیٹھا دیا اور کہا اب اس اونٹ کو میدان میں حاضر کیا جائے
حضرت قعقاع بن عمرو کی یہ تدبیر کام آ گئی. حضرت قعقاع بن عمرو کی یہ تدبیر ایسی کام آئی کہ اگر مسلمان کے گھوڑوں نے کبھی ایسے ہاتھی نہ دیکھے تھے تو ہاتھیوں نے بھی کبھی ایسے اونٹ نہ دیکھے تھے, کبھی ایسے جانور نہ دیکھے تھے. اب وہ ہاتھی بھی دیکھنے لگے, وہ ہاتھیوں کا بھی دیکھنا تھا. حضرت عمرو بن سعد, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو اور زور دلایا, اور سورہ انفال کی تلاوت کے بعد مسلمانوں نے اور مزید حملہ کیا اور ایرانیوں کو گھریرنا شروع کیا. المختصر یہ ہے کہ تیسرے دن کی جنگ, پورا دن جنگ چلتی رہی, پوری رات جنگ چلتی رہی, اور مسلمان کامیاب ہونے کی کگار پر تو آئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. ادھر سعد بن ابی وقاص نے پھر سر بہ سجود ہوئے, عرض کیا مولا تیرا ساتھ تیری بارگاہ میں تیرے دین کی فتح کی دعا مانگتا ہے. مولا اپنے اس دین کو فتح دے دے, اپنے دین کو کامیاب دے دے, کامیابی عطا کر دے. ادھر حضرت قعقاع بن عمرو کی آواز کان میں گونجی. حضرت قعقاع نے کہا اے مسلمانوں, اب تمہیں مقدمۃ الجیش پہ حملہ کرنے کی ضرورت ہے, قلب پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے, میمنہ پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا سننا تھا. حضرت سعد سمجھ گئے کہ اس میں کامیابی تو ہے لیکن خطرہ کتنا ہے. بہت دعا کرنے لگے, آنسو بہانے لگے, رب کو منانے لگے. مسلمانوں تم سوچتے ہوگے کہ تمہاری کامیابی ان لوگوں کے, ان پولیٹیشین یا ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جڑی ہے. نہیں, تمہاری کامیابی آج بھی اللہ رب العزت کے در سے جڑی ہے, حضور کی قدموں سے منسلک ہے. حضور کی قدموں سے منسلک حضرت سعد بن وقاص نے حضور کے واسطے سے دعا کی. اللہ الصمد. صبح کی سفید نمودار ہوئی تو عالم کیا ہوا؟ عالم یہ ہوا کہ وہ ایرانیوں کا جو سپہ سالار تھا, جو سپہ سالار رستم تھا, اسے قید کر لیا گیا, اسے پکڑ لیا گیا. جب دیکھا ایرانیوں نے کہ ہمارا تو سپہ سالار پکڑ گیا, ہمارا سپہ سالار پکڑ لیا گیا, اللہ الصمد, ایرانی بھاگنے لگے. ایرانیوں نے ہار مان لی, بھاگنے لگے, اور بھاگتے بھاگتے انہوں نے اپنے قلعے میں داخلہ پایا, اور قلعے میں جانے کے لیے نہر کے اوپر جو پل بنا ہوا تھا اس پل کو توڑ دیا. وہ پل کو توڑ دیا. مسلمان ان کے تعاقب کے لیے گئے لیکن نہر کے کنارے کھڑے ہو گئے. اب دریا پار کیسے کی جائے گی, اب نہر پار کیسے کیا جائے گا؟ سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے موجود ہیں. اب تدبیر کی جا رہی ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے, راستے بنائے جا رہے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے. ادھر سے ایرانیوں نے اپنے قلعے کی چھت پر چڑھ کر مسلمانوں کو گالیاں دینا شروع کیا. حضرت سعد بن وقاص کو مخاطب کیا اور ان کو گالیاں دینا شروع کیا. مسلمانوں کو الڑ کہا گیا, جاہل کہا گیا, پاگل کہا گیا. مسلمانوں پر طرح طرح کی بات کہی گئی, بدو اور دیہاتی کہا گیا, اور انہیں طرح طرح کے غلط اور مذمت کی گئی مسلمانوں کی. مسلمانوں نے سنا لیکن انسنا کر دیا, کوئی جواب اس کا نہ دیا. اللہ سمجھ تدبیر بن رہی تھی. ادھر سے کیا ہوا, ایرانی فوج کا ایک سپاہی تھا, وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہو کر مسلمانوں کو گالی نہیں دی بلکہ مسلمانوں کے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں کرنی شروع کی. جیسے گستاخی سنی, جیسے توہین کے الفاظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کانوں تک پہنچے, حضرت قعقاع بن عمرو کے کانوں تک پہنچے, اور صحابہ کے قافلے تک پہنچے. صحابہ نے عرض کیا اب تو بہت ہو گیا, مسلمان اپنے اوپر تو سب برداشت کرے گا, تم میری بے عزتی کرو برداشت ہے, میری توہین کرو برداشت ہے, بدو کہو برداشت ہے, جاہل کہو برداشت ہے, الڑ کہو برداشت ہے, لیکن مسلمان اپنے نبی کی شان میں ایک لمحہ بھی نہیں سن سکتا, ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جان مانگو تو جان دیں گے, تو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا کیا ہوگا. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, محبت صحابہ, نعرہ نبی کا جاہ جلال دیں گے. یہ ہم نہیں کر سکتے. اس معاملے میں, اس مسئلے میں ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. ہم اپنے نبی پر اپنی جان نثاری کرتے ہیں, ان کے قدموں پر اپنی جان پیش کرتے ہیں. اللہ سمجھ, ہم اس معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے, کبھی نہیں کر سکتے. حضرت سعد بن ابی وقاص تمام صحابہ نے جب یہ سنا کہ مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہے, آپ خاموش رہے, لیکن جب یہ سنا کہ مسلمان کی نبیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کہا یہ برداشت نہیں ہوگا, برداشت نہیں ہوگا. آپ نے دریا کو مخاطب کیا, کہا اے دریا, اے نہر, تو بھی خدا کے حکم سے ہے, میں بھی خدا کے حکم سے ہوں. تو بھی رسول کے غلام ہے, میں بھی رسول کا غلام ہوں. اے دریا, تو دیکھتی نہیں کہ تیرے
ساحل پر مسلمانوں کے نبیوں کو گالی دی جا رہی ہے، آج سعد تیرے سینے پر اپنا گھوڑا اتارے گا، آج سعد تیرے سینے پر اپنے لشکر کے قافلے کو اتارے گا، اور سعد تجھ سے جگہ مانگتا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا اس دریا میں اتارا۔ تاریخ بیان کی جاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں جیسے سعد بن ابی وقاص نے اس دریا میں اپنا گھوڑا اتارا اور پورا قافلہ دریا میں آیا، جب دریا عبور کیا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سعد بن ابی وقاص اپنے گھوڑے کے ساتھ ڈوب جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا قافلہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، مورخین نے لکھا تب دریا عبور کیا اور اس پار گئے تو سعد کے پیروں میں کیا پانی لگتا، گھوڑے کی ٹانگ تک نہیں بھیگی۔ سعد کے پیر میں کیا پانی لگتا، جس گھوڑے پر وہ سوار تھے اس گھوڑے کی ٹانگ تک گیلی نہیں ہوئی۔ اللہ الصمد پہنچے قلعے کے اندر اور انہیں قتل کیا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں تم سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھا آپ نے یہ صرف ایک واقعہ ہے، بیان کرنے پر آؤں تو صدیاں کم پڑ جائے، بیان کرنے پر آئے تو راتیں کم پڑ جائیں، کتنے واقعات ہیں، لیکن ہاں ان سب واقعات میں ایک چیز کامن ہے۔ وہ چیز کامن کیا ہے؟ عشق رسول۔ وہ چیز کامن کیا ہے؟ حضور کی محبت۔ وہ چیز کامن کیا ہے؟ اس مستقل ایمان۔ وہ چیز کامن کیا ہے؟ کامل ایمان۔ جس کے اندر کامل ایمان ہوگا، جس کے ساتھ کامل ایمان ہوگا، جس کا ایمان مکمل ہوگا، اللہ سمجھ، جس کے ایمان میں تذبذب نہیں ہوگا، جس کے ایمان میں عشق صحابہ، عشق اہل بیت اور عشق اولیاء ہوگا، اللہ سمجھ، وہ انسان کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں، آپ اگر پریشان ہیں تو اپنے ایمان میں کمزوری کی بنیاد پر ایمان میں استقامت پیدا کریں، نمازوں کی، عبادتوں کی، روزوں کی، ان کی پابندی کیجئے۔ ماہ رمضان قریب ہے، ماہ رمضان قریب ہے۔ اس رمضان میں ہم نے تو کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا رمضان شریف کے مہینے میں گزرتے ہوئے، صاحب ٹپریوں پر بیٹھ کے چائے پی جا رہی ہے دن میں، اب پھر اس کے بعد امید وہ کہ جو رحمت غوث اعظم پہ برسی ہو آپ پر برس جائے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ استقامت پیدا کیجئے اپنے اندر، ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، عشق رسول کے لحاظ سے، اب پھر دیکھیے کیسی برکتیں آتی ہیں۔ رمضان شریف قریب ہے، اس رمضان شریف میں اہم کر لو، عزم کر لو کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے گناہوں کو، ہم دین کی طرف آ جائیں گے، عشق رسول کی طرف آ جائیں گے۔ ہم نہیں کریں گے وہ کام جس کام سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم نہیں کریں گے وہ کام جس کام سے عشق رسول کا پیمانہ ٹوٹتا ہو، ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کام سے ہمارے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یہ اہم کر لیں، یہ عزم کر لیں، پھر دیکھیں کیسی رحمتیں آتی ہیں آپ کی طرف۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ صرف تمہید میں اتنی بات ہو گئی، انشاءاللہ کبھی آیا تو میں اس موضوع کو پورا کروں گا۔ موضوع میرا پورا نہیں ہوا، موضوع شروع بھی نہیں ہوا، بس یہ سمجھیں کہ تمہید ہی میں نے عرض کی ہے آپ کے سامنے۔ بس گزارش یہ ہے کہ جتنی بات عرض کی گئی ہے اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ مجھ سے بیان کیا گیا کہ مدرسے میں کچھ تعمیری معاملات بھی ہیں، یہ مدرسے ہی وہ شے ہے جو آج آپ کے قوم کے میں نمازوں اور دیگر چیزوں کے معاملات کو سنبھالے ہوئے، دیگر معاملات کو سنبھالنے والی مدرسے ہی ہیں۔ جو حفاظ کی جماعت نکل رہی ہے، یہ نکلنے کے بعد آپ کے مصلی کی امامت کرنے والے ہوں گے، آپ کے بچوں کو پڑھانے والے ہوں گے، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، نکاح بھی یہی پڑھائیں گے۔ تو یہ مدرسے دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر بہت کچھ دے سکتی ہے، لیکن ایک حافظ نہیں دے سکتی، ایک ایسا عالم نہیں دے سکتی، ایک مفتی نہیں دے سکتی، وہ سائنسدان دے سکتی ہے، لیکن تمام یونیورسٹیز بھی مل جائیں تو اس کے باوجود ان طالب علم اور علماء کے قدموں کی جوتی بھی نہیں بنا سکتی جو مقام اللہ نے انہیں عطا کیا، اور جو یہ کام دین کا کرتے ہیں۔ آپ ان کا خیال کریں، ان کا خیال اس لحاظ سے بھی کریں، جب یہ آپ کے درمیان جائیں تو آپ ان کی بھرپور خدمت کریں، اور اس لحاظ سے بھی کریں کہ جس فیکٹری کی یہ پروڈکٹ ہے، جس مدرسے سے یہ نکل کے آ رہے ہیں، اس کو آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے امداد کی ضرورت ہے۔
آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مالی طور پر بھی، اور آپ یہ صاحب نے دیا ہے مدرسے کے لیے، اللہ رب العزت ان کے علم میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جو کچھ بھی دینا چاہتے ہو، یہ صوفی صاحب قبلہ موجود ہے، آپ ان کے سامنے تعاون کریں، ان کو دیں، کیونکہ یہ مدرسے ہی ہیں جو آپ کے لیے دین کی، آپ کے سنیت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ آئیں جس کی طرف مذہب اسلام کو بہت ضرورت ہے اس دور میں کہ ہم اس طرف سے بڑھ کے آئیں۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا ہے مولا اس سے بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطیاں خامیاں خطا ہوئی، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ جو کچھ بھی بیان کیا گیا اسے قبول عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے، میرے ساتھ جماعت علماء کو اور تمام حاضرین و سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور پیسہ دیا گیا ہے، اور بھی جو لوگ دینا چاہتے ہو آگے آ کے، اگر ابھی رکھے ہوں تو دے دیں، بعد میں دینا ہو تو آپ ان کے نمبر پر جو کچھ بھی ان کے پاس انتظام ہو اس پر آپ کر دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جب چاہا کہ اپنے پیارے حبیب جلوہ گری کرائے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، وہ نور مسلم بعد نسل قرن بعد قرن تمام انبیاء کرام صالحین غزام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکا، وہاں سے حضرت عامر کشک میں تھر پہنچا 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت جب نور اس خاکدان عالم میں جلوہ فراز ہو رہا تھا، ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہی تھی۔ ہم سب بھی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔